السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس سے خصوصی مدد فرمائے اور آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اس سے پہلے نماز کے 2 اسباق گزر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ الکوثر، اور اس کے علاوہ تسبیحات جو پڑھی جاتی ہیں وہ، اور تشہد یعنی التحیات ہم سیکھیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ نماز کیونکہ ہم پر فرض ہے اور نماز ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط کرتی ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اپنی نماز میں ہونے والی غلطیوں کو دور کریں اور اللہ عز و جل کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ نماز آپ کو انشاءاللہ عز و جل برائی، بے حیائی اور ہر قسم کی تمام پریشانیوں سے دور کر دے گی، اور نماز کے ذریعے آپ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بھی کریں گے اور اللہ کا قرب پائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا چاہیے تاکہ مستقبل میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ الحمدللہ، آج قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر کے تجویدی قواعد اور ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا شمار نمبر 15 ہے، جبکہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے یہ 108ویں نمبر پر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسملہ کے قواعد: مختصرا سین ساکن ہے، ہمس ہوگا، سانس جاری رہے گی۔ میم کی زیر کی وجہ سے لام اس میں جرالہ باریک پڑا جائے گا، ادغام شمسی ہے۔ ہا کی زیر کو الرحمن کی روا سے ملائیں گے، ادغام شمسی ہے۔ را پر ہا ساکن پہ ہمس۔ میم کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، نون کو الرحیم کی روا سے ملانا ہے۔ را پر ہے، ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لمبا کرنا ہے وقفاً، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے۔ ان میں نون مشدد ہے، حمزہ کی آواز کو واضح طور پر ادا کریں گے، نون مشدد سے ملائیں گے، آواز ناک کے بعد سے ملے جائیں گے، غنہ کریں گے۔ نام مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو ان یہ 4 حرکات لمبا کریں گے۔ اعطینا، حمزہ کو عین سے ملانا ہے، حمزہ اقصی حلق سے، عین وسط حلق سے ادا ہوگا۔ طاپور اور طی عین لین ہے، 1.5 حرکت ہی لمبا کرتے ہیں، اس کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے۔ نا کھڑا زبر قائم مقام مد اصلی 2 حرکات لمبا، کاف کو الکوثر کے لام سے ملائیں گے، اظہار قمری۔ کو واو لین ہے، ہونٹوں کو آگے لائیں گے، کوثر نہیں ہے، کوثر ہے، کو الکوثر، تھا نرمی سے، را پر وقفاً وصلاً را پر ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اس آیت میں 10 حروف ہیں اور را 10واں حرف ہے جو کہ حروف ہجائیہ الف با تا کا 10ویں نمبر پہ ہے۔ بے شک ہم نے فصل لربک وانحر، فا کو جلدی پڑھنا ہے، صاد پر پڑھنا ہے، لام سے ملانا ہے، فصلی، لام کو بھی جلدی پڑھنا ہے۔ لربک دوبارہ لام آیا ہے، باریکی پڑھیں گے، را پر پڑھیں گے، با سے ملائیں گے، لربک، کاف باریک ہے، جلدی پڑھیں گے۔ وانحر، واو کو نون سے ملانا ہے، اصل میں یہ انحر ہے، حمزہ عارضی ہے، اس کا واو پر زبر ہونے کی وجہ سے نون سے ملانا ہے، تو وانحر، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آیا ہے، اس لیے نون ساکن پہ اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، را پر پڑھیں گے، وانحر، یہ وقفاً وصلاً را پر ہے۔ اس آیت میں بھی 10 ہی حروف ہیں۔ سو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیں۔ ان شانئک هو الابتر، ان میں نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہے، یہاں یاد رہے کہ نون کے بعد الف نہیں ہے،
اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ شروع میں انا اعطیناک میں نون کو لمبا کرنا ہے اور یہاں بھی نون کو لمبا کر دیتے ہیں انا شانئک، یہ غلط ہے۔ ان غنہ ضرور کریں گے، آواز ناک کے بانس سے ملے جائیں گے، دو حرکات تک ٹھہرائیں گے، لیکن نون کی زبر کو لمبا نہیں کر سکتے۔ ان شانئک، شانئک مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہے، نون کو جلدی پڑھیں گے۔ حمزہ یا کی شکل میں ہے، کاف باریک ہے، شانئک ہوا اور الابتر، حاق سے حلق سے ادا کریں گے، جلدی پڑھیں گے۔ واو کو الابتر کے لام سے ملانا ہے کیونکہ حمزہ عارضی ہے، اظہار قمری ہوگا حمزہ کی وجہ سے، حمزہ کو با سے ملائیں گے، اب با ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، تا کو را سے ملائیں گے، تا را پر پڑھیں گے، وقفاً وصلاً را پر ہے۔ ان شانئک هو الابتر۔ اس آیت میں 4 الفاظ ہیں، جبکہ پہلی 2 آیات میں 3 الفاظ ہیں، تو اس طرح پوری سورہ میں 10 الفاظ ہیں، اور اس آیت میں 10 حروف ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ حرف استعمال ہوا ہے وہ الف ہے، حمزہ ہے، وہ 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح 10 کی جو فگر ہے وہ اس سورہ میں الگ سے لکھ بھی دی گئی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے، تو اس کا تعلق 10 سے ضرور بنتا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نصر یعنی بے نام و نشان ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان، سین کو با سے ملانا ہے، سین صفیر کی آواز سے سیٹی کی پتلی آواز سے ادا کرنا ہے، با ساکن ہے، اس پہ قلقلہ ہے، یعنی اس کو ہلا کر ادا کرنا ہے۔ صبح، صبح نہیں پڑھنا، صبح حانہ، یہ حانہ آپ کو 2 طرح سے لکھے ہوئے ملیں گے، ایک ہا کے اوپر کھڑا زبر اور نون جڑا ہوا ساتھ میں، تو سبحانہ کھڑا زبر ہو تو قائم مقام مدہ، اس لیے الف مدہ ہے، نون پر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے، اور اگر کھڑا زبر نہ ڈلا ہوا ہو تو آگے الف لکھا ہوا ہوگا، سبحا الف کے ساتھ، اور نون الگ ہوتا ہے کیونکہ الف کے ساتھ جوڑ کے نون نہیں لکھ سکتے، یعنی کوئی حرف الف کے ساتھ جڑ کے نہیں آتا، اگر جوڑ کے لکھنا ہو تو اس کے الف کے بدلے میں کھڑا زبر لکھتے ہیں، تو سبحانہ دونوں طریقے ہیں لکھنے کے۔ ربی العظیم، را کو پر پڑھنا ہے، با سے ملانا ہے، با کو جلدی پڑھنا ہے، یا کو العظیم کے لام سے ملانا ہے، ربی ال بنے گا، یہ العظیم ہے، ربی ال ہوگا، ربی ال لام ساکن ہے، اس پہ اظہار قمری ہوگا عین کی وجہ سے، عین حروف قمری میں سے ہے، اس لیے اظہار قمری ہو رہا ہے، عین وسط حلق سے ادا ہوگا، وا پر پڑھیں گے، لمبا کریں گے وقفاً، اور میم ساکن کر دیں گے، ویسے میم کے نیچے زیر ہوگی، ربی العظیمی ہوتا ہے لیکن وقف کرتے ہوئے سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سین میم جلدی پڑھیں گے، سین کو صفیر کی آواز سے یعنی سیٹی کی آواز سے ادا کرنا ہے، عین کو لام اسم جلالہ سے ملانا ہے، عین پر زبر ہے جس کی وجہ سے لام اسم جلالہ پر پڑھا جائے گا، سمع اللہ، سمع اللہ نہیں پڑھنا، اللہ غلط ہے، سمع اللہ، عین وسط حلق سے ادا ہو، لام سے ملائیں اور لام کو پر پڑھیں، 2 حرکات لمبا بھی کریں، ہا کو جلدی پڑھنا ہے، سمع اللہ لمن، لام کو جلدی پڑھنا ہے، میم کو نون سے ملانا ہے، نون ساکن کے بعد ہا آنے کی وجہ سے اظہار ہو رہا ہے، لمن، نون کی آواز ظاہر کر کے پڑھیں گے، حمدہ ہو ہے، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں تو حمدہ ہو کی جگہ حمدہ، ہا ساکن ہو جاتی ہے، ہا میم جلدی پڑھیں گے، دال کو ہا سے ملا دیں گے، ہا ساکن ہے، اس پہ ہمس ہوتا ہے، یعنی سانس جاری رہتی ہے اس کے پڑھتے ہوئے، حمدہ۔ اللہ عز و جل نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ تشہد یا التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، عام طور پر ان الفاظ میں 4 الفاظ ہیں، یہ 2 غلطیاں اکثر لوگوں سے ہوتی ہیں۔ پہلا لفظ ہے التحیات، ہا کی زیر کے ساتھ، لوگ پڑھتے ہیں تحیات تحیات تحیات، ہا کی زبر پڑھ دیتے ہیں اور یا کی تشدید میں سو جاتی ہے،
دوسری غلطی ہوتی ہے والطیبات، تا پر پیش پڑھتے ہیں اور آگے نہیں ملاتے۔ تو یہ 4 الفاظ کے بعد سب سے بہتر کام یہ ہے کہ رک جائیں، آرام سے پڑھیں، ترجمہ بھی سمجھ لیں، تجویدی قواعد کے ساتھ پڑھیں۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تا پہ وقف کر لیں۔ تو حمزہ کو تا سے ملانا ہے، لام نہیں پڑھنا، ادغام شمسی ہے۔ ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا اور یا سے ملانا ہے۔ حیا، یا کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ تا کی پیش جلدی پڑھنی ہے، تا پیش تو پڑھنا ہے، تو نہیں پڑھنا۔ للہ میں لام کو باریک پڑھنا ہے، لام اسم جلالہ کو۔ للہ 2 حرکات لمبا بھی کرنا ہے۔ للہ پڑھتے ہیں لوگ، تحیات للہ، یہ غلط ہے، للہ۔ والصلوات، واو کو صاد سے ملانا ہے، ادغام شمسی ہے، الف لام نہیں پڑھیں گے یہاں پہ، صاد پر پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے۔ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، جمع ہے اس لیے واو پر کھڑا زبر آیا۔ والصلوات، تا کی پیش کو جلدی پڑھیں گے۔ والطیبات ہے لیکن والطیبات وقفاً پڑھیں گے۔ واو کو طا سے ملائیں گے، ادغام شمسی ہوگا، طا کو یا سے ملائیں گے، طا کو یا سے ملانا ہے۔ با کو لمبا کریں گے اور تا ساکن ہے، اس میں سانس جاری رکھیں گے، ہمس ہوگا۔ والطیبات، ملانے کی صورت میں والطیبات السلام ہوتا ہے، حالانکہ ہم اس کو السلام ہی پڑھتے ہیں تو یہ غلطی ہو جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وقف کر لیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام کا بھی حمزہ عارضی ہے، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اس لیے زبر لگائیے، سین سے ملایا، لام نہیں پڑھیں گے، ادغام شمسی ہوگا، لام کو باریک پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ السلام علیک، اس میں علیکہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکہ نہیں ہے، لئی یائلین ہے، عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لئی یائلین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، کاف باریک پڑھیں گے۔ ایہا ہے اور النبی ملا دیں گے، حمزہ کو یا سے ملانا ہے، ہا کو النبی کے نون سے ملانا ہے، ادغام شمسی ہے، یہاں بھی الف لام نہیں پڑھا جائے گا اور غنہ ہوگا۔ ایہا النبی، با کو یا سے ملائیں گے، یا کو جلدی پڑھیں گے۔ ورحمۃ اللہ، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا کریں گے۔ را پر ہا ساکن وسط حلق سے ادا ہوگی اور اس پہ ہمس ہوگا۔ میم کو جلدی پڑھنا ہے، تا کو لام اسم جلالہ سے ملانا ہے، لام اسم جلالت پر پڑھیں گے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واو با را جلدی پڑھیں گے، کاف کو لمبا کریں گے، را پر ہے، کاف باریک ہے، تا کو ہا سے ملا دیں گے، وبرکاتہ، اور اس پہ ہمس ہوگا۔ تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام، یہاں پہ السلام کا بھی حمزہ عارضی ہے، جیسے پیچھے بتایا السلام علیکہ، اب ہے السلام علینا، سین صفیر کی آواز سے ادا ہوگا، مشدد اس لیے ہے کہ ادغام شمسی ہو رہا ہے۔ السلام، لام کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، میم کو جلدی پڑھنا ہے۔ علینا، عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لئی پڑھنا ہے، اس کو لا نہیں پڑھنا، علینا غلط، نا 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ وعلی، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا ہوتا ہے، عین وسط حلق سے، لام کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے۔ عباد میں عین وسط حلق سے ادا ہوگا، با کو 2 حرکات لمبا کریں گے، دال کی زیر کی وجہ سے لام اسم جلالہ باریک پڑھا جائے گا، عباد اللہ پڑھیں گے، عباد اللہ، اللہ نہیں پڑھیں گے، لام موٹا نہیں کرنا، لام اسم جلالہ کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، اور ہا کو الصالحین کے صاد سے ملا دینا ہے، یہ بھی ادغام شمسی ہے کیونکہ صاد حروف شمسی میں سے ہے، صاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، کھڑا زبر ہے، لام باریک پڑھنا ہے، ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، ہا کو لمبا کرنا ہے، نون ساکن پہ اظہار ہوگا۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
جن کا سانس لمبا نہ ہو وہ 2 حصوں میں پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وقف کر لیں، اور پھر دوسرے سانس میں پڑھیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اس کا حمزہ اصلی ہے، شین سے ملائیں گے، شین ساکن ہے، اس پہ ہمس ہے، تفشی ہے۔ ہمس کا مطلب سانس جاری رہنا، منہ میں آواز کا پھیلنا، تفشی کہلاتا ہے۔ تو اشہد، ہاں اور دال کو جلدی پڑھیں گے۔ آگے لفظ ہے ان، اور اس کو لام سے ملانا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد لام آئے تو ادغام ہوتا ہے، یہ ادغام کامل ہے، اللہ بنے گا۔ لام کو لمبا کریں گے 4 حرکات، آگے حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، اس لیے مد یہ مد منفصل، اللہ الہ، جیسے ہم کلمات میں پہلے بتا چکے ہیں، پہلا کلمہ جیسے لا الہ الا اللہ، یہ وہی الفاظ ہیں، چاروں میں لام ہیں، چاروں کلمات میں، تو صرف لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہے، باقی لام باریک ہے۔ لا الہ الا اللہ وقف کریں گے تو یہ لام اس میں ذرا لمبا ہو جائے گا۔ ملانے کی صورت میں الا اللہ ہاں پر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، اور وہ اشہد ان اسی سانس میں پڑھتے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ واشہد ان بھی جا کے سانس ختم ہو جائے، یا محمدن ایسے کر کے پڑھیں، یہ غلط ہے۔ ایک سانس میں ہی پڑھنا ہے، وقف کرنا ہے، جہاں پہ اس کو ساکن کرنا ہے آخری حرف کو۔ تو وہ اشہد ان، یہ وہی اشہد ہے جو شروع میں ہے، اشہد و اشہد ان، یہ غنہ ہے، آواز ناک میں کے بانس سے ملے جائیں گے، 2 حرکات تک ٹھہرائیں گے۔ ان محمدن، ہا وسط الگ سے نکالیں گے، میم مشدد پہ غنہ ہوگا، دن میں اظہار ہے، عبدہ با ساکن پہ قلقلہ ہے، با کو ہلا کر ادا کریں گے، ہو الٹا پیش 2 حرکات لمبا ہے، ورسول وورا جلدی پڑھیں گے، سین کو 2 حرکات لمبا کریں گے، لام کو ہا سے ملا دیں گے وقفاً، یہ ہا ساکن ہے، اس پہ ہمس ہوگا، ورسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔